يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مسجد ابراہیم کے سیکریٹری صاحب، دیگر ذمہ داران، امام محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی وہ دولت دی جس سے قیمتی دولت دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، اور اس ایمان کے رشتے سے ہمیں آپس، آپ بنگلور کے، میں مالیگاؤں کا، ہمارا اور آپ کا کوئی تعارف، کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے اس دین کے اور عقیدے کے رشتے کے. اور ہمارے دین نے بتایا کہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ، تعلق، رابطہ ہو، ان تمام میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ قوی، مضبوط رشتہ دین کا، توحید کا رشتہ ہے. یہی ہمارے ولا اور برا کی، دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہے. اگر کوئی ہمارے گھر میں رہنے والا خونی رشتہ دار ہے اور وہ کافر ہے، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں. یاد کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اللہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ میرے گھر والوں کو عذاب نہیں دے گا. اللہ نے ڈانٹ دیا، صاحب عزم پیغمبر کو ڈانٹا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ یہ تم تنبیہ اختیار کرو کہ جاہلوں میں سے مت بنو، جاہلوں میں سے ہو جاؤ. میں اس کی وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں. اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، چونکہ وہ شرک پر ہے اس لیے برے عمل والا ہے. اور جو مشرک ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے. نبی کا سگا بیٹا نہیں ہے، گھر والا نہیں ہے، اس لیے کہ شرک ہے. اور کوئی دور دراز کے مقام پر رہنے والا مسلمان ہے، صاحب توحید ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اور اس سے ہم کو محبت ہونی چاہیے. اس کی کانٹوں، اس کے پیروں میں کانٹا چبھے، ہمیں اس کی چبھن محسوس ہونی چاہیے. اور کوئی غیر شخص ہے، اس سے رشتہ کرنا، شادی بیاہ، تعلق، دوستی، دلی ہمدردی توحید کے خلاف ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھتے ہوئے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے محبت کریں، پینگے بڑھائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایمان والے بھی ہوں اور غیروں سے تعلق رکھیں، محبت رکھیں. اگر ایسا ہے تو دونوں میں سے ایک چیز ہوگی اور دوسری چیز آئی تو پہلی نہیں رہے گی. ایمان نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، بیٹے نہ کیوں نہ ہو، خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو، بھائی اور رشتہ دار، بیوی اور شوہر کیوں نہ ہو. تو شرک والا، کفر والا فاصلہ اگر آ گیا تو یہ رشتہ قائم نہیں رہا. اللہ نے ہمیں ایمان والے رشتے سے جوڑا، توحید والے سے، سب سے پاکیزہ، سب سے اعلیٰ،
سب سے محترم رشتہ، اور یہی حقیقی رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اس رشتے کی بنیاد پر اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس اجتماع کو باعث برکت بنائے، ہمارے عمل میں، کہنے اور سننے میں پروردگار اخلاص دے، خلوص عطا فرمائے، اور یہ اسی کی توفیق ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ حضرات کا کہ آپ لوگوں نے یہ عزت اور موقع دیا محض دین کی بنیاد پر، دینی رشتے کی بنیاد پر۔ محترم حاضرین، اس دنیا میں ہم اور آپ آئے تو بہت سارے فطری طور سے سوال ہمارے ذہن میں اور دنیا کے ہر انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، اٹھنے چاہیے۔ کوئی اس پر غور کرتا ہے، کوئی ٹال دیتا ہے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے؟ ہم خود سے تو نہیں ہوئے پیدا، ہمارے ماں باپ نے تو پیدا نہیں کیا۔ ایک پروسیجر تھا، جیسے کسان بیج ڈالتا ہے، پودا آ جاتا ہے، فصل آتی ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے۔ کسان پیدا نہیں کرتا، تو ماں باپ بچے کو پیدا نہیں کرتے، ایک پروسیجر پر عمل ہوتا ہے، اور نظام قدرت تخلیق کا عمل انجام دیتا ہے، جو اللہ رب العالمین انجام دیتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کا ایمان ہے۔ تو اس نے یہ پیدا کیوں کیا؟ پیدا کرنے کا مقصود کیا ہے؟ دنیا میں زندگی جینے کے بہت سے طریقے ہیں، کیا سب طریقے اس کو پسند ہیں؟ دنیا میں جو آتا ہے وہ چلا بھی جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو کیوں مرتا ہے؟ مر کے آدمی کہاں جاتا ہے؟ دنیا میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سکھ ہی سکھ ملے، لیکن ایک آدمی بادشاہ بھی بن جائے تو اس کے لیے دکھوں سے چھٹکارا نہیں ہوتا۔ دنیا میں خطرہ، خوف، اندیشے اس کو بھی دامن گیر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تو یہ خواہش ہے کہ ایک ایسی زندگی ہو جہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، سکون ہی سکون ہو، آرام ہی آرام ہو، اکتاہٹ نہ ہو، اور وہاں لذتیں ہمیشہ قائم رہے، بڑھاپا نہ آئے، بیماری نہ آئے، کمزوری نہ آئے، جسمانی طور سے، روحانی طور سے کوئی گندگی نہ ہو۔ یہ ہر انسان، میں نے کچھ الفاظ دیے، آپ اس کو کہیں گے کہ یار ہم نے تو اس طرح نہیں سوچا، لیکن خواہش ہے، الفاظ آپ بیان کرنے میں فرق کر سکتے ہیں، لیکن ہر انسان، مرد ہو یا عورت، چاہتا ہے کہ دائمی زندگی ہو، سکھوں والی ہو، دکھ نہ ہو۔ شاعر، شعراء اس طرح کے کلمات کہتے ہیں نا کہ ہم کہیں ایسی جگہ کر چلیں جہاں در و دیوار نہ ہو، کوئی ہمسایہ نہ ہو، مطلب کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ انسان کی دبی ہوئی خواہش ہے، اور اس فطرت میں ہے۔ یہ فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا گھر جس نے ہمیں پیدا کیا اور دل میں ہم کو یہ فطرت اور یہ خواہش دی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کا مقام اور جگہ بھی بنایا۔ اس نے خواہش دی ہے تو خواہش کی تکمیل کا مقام بھی بنایا ہے، اور وہ ہے جنت، جہاں تمنائیں مر جائیں گی۔ جنتیوں سے اللہ پوچھے گا اور کچھ چاہیے، تو کہے گا کہ جو ہم نے چاہا تھا اس سے زیادہ ملا۔ دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر 2 وادی سونے کی مل جائے تو بندہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، کتنا بھی مل جائے بھوک مٹتی ہی نہیں، حل بھی مزید۔ یہاں تمناؤں کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں، اور جنتیوں میں کوئی تمنا ہی باقی نہیں رہے گی، وہاں سے چینج نہیں چاہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ ٹھکانہ اللہ نے دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، سوالات کہ انسان کے ذہن و دماغ میں بحیثیت مسلمان بھی آپ غور کریں، اور غیر مسلم اس سوال کو ٹال دے الگ بات ہے، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں بھی یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اب جب یہ سوال اٹھتا ہے اور ایک صاحب شعور اپنی آنکھ، کان، دل و دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا غور و فکر کرتا ہے، کائنات پر نگاہ بصیرت ڈالتا ہے، تو اللہ نے اس کی ترجمانی قرآن میں کئی جگہ فرمائی۔ اس میں سے ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان کی بناوٹ میں پیدا جو کیا ہے، اور فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش میں، رات اور دن ایک کے بعد ایک آ جا رہے ہیں، ان میں لآیات، نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، اور اپنی عقل و شعور کا صحیح ٹھیک استعمال کر رہے ہیں۔ ورنہ بہت سے ہیں کہ یہ سوالات آئے، اس پر غور بھی نہیں کیا،
ان چیزوں کو دیکھا، دل میں سوالات اٹھے، فطرت کچھ باتوں کی گواہی دے رہی ہے لیکن اس کو نظر انداز کر دیا کہ ارے کیوں ہم اس جھمیلے میں پڑے، ہمارے ماں باپ جو مان رہے ہیں، سماج اور معاشرت جس چیز کو اختیار کیا ہوا ہے، اس میں کیوں ہم دوسرا راستہ اختیار کر کے جھنجھٹ مولنے لگے۔ سیدنا ابراہیم اکیلے شخص تھے، پورا سماج مخالف تھا، بتوں کو پوج رہا تھا، باپ بت بنا رہا تھا۔ اللہ نے ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کروایا اور دیکھ کر غور کیا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سب تو کسی کے مخلوق ہیں، کسی کے تابع فرمان ہیں، یہ خالق مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نکلتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، مطلب کوئی ان کو چلا رہا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں کہ یہ مخلوق ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بوتل میں بنوں، خود سے بن گئی، کسی نے اس کو بنایا نہیں، تو ایک چھوٹی سے چھوٹی اور موٹی سے موٹی عقل والا بھی نہیں مانے گا۔ اس بوتل کے بارے میں کوئی نہیں مانے گا تو یہ پیڑ، پہاڑ، پودے، آسمان، زمین، آپ، ہم، چرند پرند، دنیا کی اتنی چیزیں، آدمی آنکھ کھولے، آپ دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں بھی دیکھے، اللہ کی مخلوق، اللہ کی ربوبیت ہر جگہ نظر آتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ مربوب ہو رب نہ ہو، مخلوق ہو خالق نہ ہو؟ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ حکمت ہی حکمت ہے، باریکیاں ہیں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں۔ ہم کو جس طرح سے بنایا گیا، کبھی کسی انسان کے دل میں خیال آیا کہ انسان کے ماڈل میں کچھ چینج ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا؟ یہ آنکھ یہاں ہے، اگر آنکھ کو تھوڑا کسی اور پیچھے کی طرف کر دیتے، ادھر کر دیتے، ادھر کر دیتے۔ یہ موبائل کیسے کیسے ڈیزائن کا بن رہا ہے۔ ہاں، گراہم بیل نے فون ایجاد کیا تھا، پہلی کار اور گاڑی کس نے بنائی تھی؟ آج وہ پھر سے اگر پیدا ہو جائے اور آج کے ماڈلز دیکھے تو حیرت زدہ رہ جائے گا۔ ہاں، حیرت اور خوشی کے مارے شاید پھر سے موت ہو جائے، میں نے جو بنایا تھا اور آج سوچ بھی نہیں سکتی۔ انسان جو بناتا ہے ہر دن، ہر مرحلہ بہتر سے بہتر ماڈل بنتا ہے، لیکن اللہ کی اس مخلوق میں، کائنات میں جو نظام قدرت میں ہم کو نظر آتا ہے، ہاں اگر کبھی انسان نے کچھ بدلنے کی کوشش بھی کی تو سمجھ میں آیا کہ اس سے فساد، بگاڑ، نقصان ہو رہا ہے۔ بتاتے ہیں کہ وہ تربوز کو گول کے بجائے چوکور بنانے کی کوشش کی گئی، ہاں نقصان ہو گیا، مطلب وہ تو ویسے بھی اس کے فوائد نہیں ہیں، وہ مینوفیکچرنگ کا جو سسٹم ہے اس کا وہ جانے دیجیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو چیز کا ماڈل بنایا، آپ دیکھیے اسکولوں میں ہم پڑھتے ہیں، یہ سائنسی وجہ ہے، جغرافیائی وجہ ہے، فلاں جانور کی زبان لمبی اس لیے ہوتی ہے، فلاں کی دم اس لیے لمبی ہوتی ہے، فلاں کے بدن پہ لمبے بال ہوتے ہیں اس لیے کہ سردے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا اس جانور کو پتا تھا کہ میں ٹھنڈے علاقے میں ہو رہا ہوں، برفیلے علاقے میں تو میرے بدن پہ لمبا بال ہونا چاہیے، میں نے لمبا بال پیدا کر لیا؟ بھائی جغرافیائی وجہ میں ہم یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ برفیلے علاقے کے جانوروں کے بدن پر بال لمبے ہوتے ہیں، لیکن اس برفیلے علاقے کے جانور کے بال لمبے بنائے کس نے؟ اس کو اس موسم کے لائق، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت دی کس نے؟ مچھلیوں کو، آبی حیوانات کو تیرنے، شکار کرنے، اپنی غذاؤں کو حاصل کرنے کا ہنر کس نے سکھایا؟ پرندوں کو اڑنے کا اور مختلف قسم کے استعمال کے لیے بازوؤں میں الگ الگ پر، کہ بارش ہو رہی ہے تو کس پر کو اوپر کریں، نیچے اترنا ہے تو کس پر کو کریں، شکار سے بچنا ہے تو کس طرح سے قلابازیاں کھائیں، یہ ہنر کس نے سکھایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں، آسمان زمین کا ذکر بار بار اللہ کرتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے حصے میں کوئی جاہل سے جاہل آدمی بستا ہو، اسے آسمان اور زمین ضرور نظر آتا ہے۔ اور کوئی کتنا بڑا بھی فرعون ہو جو کہے اپنے آپ کو کہ میں رب اعلیٰ ہوں، جب اس سے کہو گے کہ آسمان کو تو نے بنایا کیا، تو اس کے پاس جواب نہیں ہو سکتا، ہوگا کیسے؟ پیدا نہیں ہوا تھا تب سے آسمان ہے، جو ہے ہی نہیں وہ کسی کام کو کرنے والا ہو سکتا ہے کیا؟ میں نے ابھی یہ بوٹل اٹھائی ہے، کچھ کام میں کر رہا ہوں، آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، میں جب پیدا ہی نہیں ہوا تھا یہ میں کر سکتا تھا کیا؟ جو تھا ہی نہیں وہ کسی فعل کا فاعل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو پیدا ہو بھی گیا ہے، جو کام نہیں کر سکتا اس کو کرنے والا ہو سکتا ہے کیا؟ میں ابھی یہاں بیٹھا بیٹھا اڑ کے اس چھت کو پھاڑ کے باہر نکل سکتا ہوں کیا؟ نہیں۔ اب اگر ابھی میں یہاں ان میں سے کوئی مجھے ایک تماچا مارے، ایک راڈ سے مار دے ہوئے، خون بہنے لگے، میں بے ہوش ہو جاؤں، کسی نے پولیس کو بلا لیا، کس نے مارا؟ تو کہا یہ بوٹل یہاں رکھی ہوئی تھی، اس نے کود کر جو ہے مولانا کو زخمی کر دیا۔ پولیس والا کیس درج کر لے گا کہ اس بوتل نے
زخمی کر دیا، مانے گا کیا؟ اتنی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، یہاں تو میرا خیال ہے مسکرانا چاہیے. نہیں غلط کہہ رہا ہوں؟ پولیس کو بولیں کہ اس بوتل نے ان کو مار دیا تو پولیس مان کے اس پر کیس درج کر لے گی. کیوں؟ بولے کہ پاگل سمجھ رہے ہو کہ بوتل ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اس سے سیدھا سیدھا عقلی قاعدہ کیا نکلا کہ جو مخلوق جو چیز کسی فعل کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتی وہ اس فعل کی فاعل نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ تو اب یہ بوتل یہ کام نہیں کر سکتی. اگر میں بولوں کہ میرا موبائل بگڑ گیا تھا، میرے گھر میں جو بلی پلی ہوئی ہے اس بلی نے اسے بنا دیا، آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. ہاں، کچھ بندروں نے مل کر، بہت چالاک جانور ہوتا ہے، ہوائی جہاز کو پائلٹ کی طرح چلا دیا، مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ یہ بالکل سمپل لاجک ہے، موٹی سے موٹی عقل والا سمجھتا ہے کہ وہ کتنے بھی صلاحیت والے ہوں، یہ کام ان کے ہنر، ان کے علم اور صلاحیت کا نہیں ہے. تو جو جس کی صلاحیت نہیں رکھتا اس فعل کو انجام دینے والا ہو نہیں سکتا. اب ہم آسمان اور زمین میں اللہ کی نشانیاں ہیں، نشانی کا ایک پہلو بتا رہا ہوں. تو بتائیے کہ جو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، فرشتے، سب بات کی پیداوار ہے. آسمان زمین کے بعد کی کائنات کی سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ جانتے ہیں ہمارے بچے؟ ہاں جی، یہ سب کا متفقہ جواب ہے، قلم. قلم پہلی مخلوق ہے جی. عرش. آپ نے کہا عرش پہلی مخلوق ہے، قلم سے بھی پہلی. قلم کے بعد سب سے پہلی مخلوق عرش ہے. عرش کے بعد سب سے پہلی مخلوق قلم ہے. وہ حدیث جس میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اسی حدیث میں ہے کہ اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000، آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس سے کہا کہ قیامت تک کی ساری تقدیریں لکھو. اللہ نے پھر آرڈر دیا، اور پھر اتنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس کا عرش، رب کا عرش پانی پر تھا. عرش کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بیٹا عرش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تخت. اللہ کا جو عرش ہے وہ غیب ہے. ہم دنیا میں بادشاہ کے تخت کو عرش کہتے ہیں. اللہ جس پر مستوی ہے بالذات، کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں، معلوم ہے؟ ہاں، کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان اگر کرسی میں رکھے جائیں تو ایسے ہوگا جیسے ایک بڑی ڈھال میں 7 انگوٹھی. کرسی کتنی بڑی ہوئی؟ یہ 7 آسمان کرسی میں 7 انگوٹھی کی طرح ہیں گے، جیسے ٹیبل پہ یہ بوٹل ہے، سمجھ لیں یہ کرسی ہے، یہ 7 آسمان میں سے ایک آسمان ہے. یہ بڑا ہے، چھوٹا کر دیجیے. اور کرسی کو عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہوگا جیسے ایک میدان میں ایک انگوٹھی. اور اللہ کی عظمت یہ ہے، اللہ عرش سے بھی بڑا ہے، کہ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کی گردش میں اس کی نشانی ہے. ان نشانیوں پہ جب بندہ غور کرے گا تو رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کا علم، ان سب چیزوں کا پتہ دے گا. اور جو میں نے قاعدہ بتایا کہ جو فاعل کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ فاعل نہیں ہو سکتا، جو تھا ہی نہیں وہ قائم کام کرنے والا نہیں ہو سکتا. دنیا کی جتنی مخلوق ہو، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے سائنٹسٹ مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. جب ان کے اندر ایک مکھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آسمان، زمین، پیڑ پودے، سمندر، پہاڑیاں اور یہ سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس میں نشانیاں ہیں. کس کی نشانیاں ہیں؟ رب کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے بنایا، اور جس نے بنایا وہ اس کے بنانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چلانے کی قوت رکھتا ہے.
اس کو سنبھالتا ہے، اور اس کے بنانے میں اس کی حکمتیں ہیں، اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے. اور جو اتنا حکیم، اتنا قدیر اور قادر ہے، کیا اس کا کام کوئی بے وقوف بیکار سا ہو سکتا ہے؟ کوئی بیکار کام کرے گا وہ؟ اگر ہم اور آپ اپنے بچے کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے گھر میں کسی کو ایسا کام کرتے دیکھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا، پاگل ہو گئے ہو کیا، یہ سب کیا کر رہے ہو بلا وجہ کا. مطلب کوئی آدمی اگر ایسا کام کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہے، یا وہ حکیم نہیں ہے، بے وقوفی کا کام کر رہا ہے، بے وقوف ہے. اللہ رب العالمین کوئی بے وقوفی کا کام کر سکتا ہے؟ سوال ہے آپ سے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ الحکیم ہے، احکم الحاکمین ہے. اس کی حکمت، اس کی ربوبیت اور اس کی دوسری صفات تامہ، اس کا عیوب سے پاک ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کوئی کام بیکار کرے ہی نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم ایسا سمجھتے ہو، گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار یوں ہی پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے. یہ قرآن کے ایک دوسرے مقام پر سورہ مومنون میں کہا، اور یہاں جو ہم پڑھ رہے سورہ آل عمران کی آیت لآیات لأولی الالباب، رات اور آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کی گردش میں اولو الالباب یعنی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کون ہے اولو الالباب؟ کون ہے عقل والے؟ جن کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں. ارے مسجد میں بیٹھے ہیں، امام صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں. عقل والے وہ ہیں جو سائنس ہال میں بیٹھ کر لیبارٹریز میں جھاڑو لگا رہے ہیں، موبائل بنا رہے ہیں، لیپ ٹاپ بنا رہے ہیں. وہ جھاڑو لگا رہے ہیں، جھاڑو جیسے جھاڑو لگانے والا راستہ ہمارے لیے صاف کرتا ہے نا، یہ سائنٹسٹ ہمارے دنیا کے کاموں کے لیے آسان بنانے کے لیے مشینیں بنا رہے ہیں، پنکھا، ٹی وی، اے سی اور یہ اور وہ. جو دین پر عمل کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، وہ انسانیت کی تعمیر کرتا ہے، وہ جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے. اس کی صفائی عقیدے کی، شرک سے صفائی، بدعت سے صفائی، ان چیزوں سے صفائی والا کام ہے جو نبی انبیاء کرتے تھے. یہ چھوٹا کام نہیں ہے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. اسی لیے قرآن پڑھنے والے، پڑھنے اور پڑھانے والے کو کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سائنٹسٹ ہے، جو پیسے والا ہے، جو اقتدار والا ہے، جو وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، جس کی ٹی وی چینل پہ بہت نام آتا ہے، بہت لائک اور سبسکرائب کیا جاتا ہے. نہیں، جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیونکہ یہ اللہ سے بندے کو اس کے مقصد سے، زندگی کے مقصد سے جوڑتا ہے، جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے، جہنم کے راستے سے بچاتا ہے. تو اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. مطلب جو غور نہیں کرتے، جو نتیجے پر نہیں پہنچتے، وہ بے وقوف ہے. وہ کتنے بڑے بھی سائنٹسٹ ہوں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وزیر اعظم ہو، اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے اللہ کو پہچانتا نہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا نہیں، پاگل ہے، بے وقوف ہے. اور جو عقل مند ہے، یہ وہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ کھڑے ہیں تو بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، بیٹھے ہیں تو بھی ذکر کر رہے ہیں. وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر، جیسی طاقت ہو. نماز کے لیے بھی کہا کھڑے رہ کے پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور عقل مند وہ ہیں جو آسمانوں اور زمین میں اللہ کی نشانیوں میں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اب جب غور و فکر کرتے ہیں تو دماغ کہتا ہے، نتیجہ ملتا ہے کہ یہ سب بیکار پیدا نہیں ہوا، اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ امتحان لے رہا ہے. امتحان کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نتیجہ دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. جنت اور جہنم میں سے کوئی ایک ٹھکانے پر ہر پیدا ہونے والے انسان کو جانا ہی جانا ہے، مرد ہو یا عورت. جنت اور جہنم جیسے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی. شرعی احکامات جیسے مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی. تو اب جب وہ غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے آگے کہا ربنا، پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، ان ساری چیزوں کو تو نے باطل، بیکار پیدا نہیں کیا. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار تو ایسا کوئی کام کرے، باطل کام کرے، بیکار کام کرے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے ان سب چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا. فقنا عذاب النار، مقصد ہے
اور اس مقصد میں کامیابی کا انجام نار اور جہنم ہے، لہذا پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ کیا شاندار دعا، کتنی ایک جملے میں کتاب آ گئی کہ اس کا مقصد ہے، مقصد امتحان ہے، امتحان میں فیل ہونا، کامیاب ہونا جنت ہے، اور ناکام ہونا جہنم، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو شارٹ میں کہا کہ مجھے جہنم سے بچا۔ اب جہنم سے بچا جب کہا تو جہنم سے بچنے کے جتنے گر ہیں، جتنے لیے ضروری چیزیں ہیں، وہ سب اس میں آ گئی۔ جب پروردگار نے بندے کی یہ پکار دعا سنی کہ جہنم سے بچا لے، اور اللہ جہنم سے بچانے کا فیصلہ کر دیا اس کے لیے، تو اس کا مطلب جہنم سے بچنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہے پروردگار وہ سب دے گا، اور اس کے لیے اولین شرط کیا ہے؟ ایمان۔ یہاں جہنم کے تعلق سے میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں جانتے، لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ جان کر بھی نہیں جانتے۔ مسلمانوں کی اکثریت آج، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، تذکیر کر رہا ہوں، اگر جنت جہنم کی بات کرے تو بہت سے کہیں گے کہ یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی، کچھ نہیں کی تھی۔ کیا نہیں کریں؟ کوئی موبائل کی کریں، نیٹ کی کریں، ہاں، اور امریکہ اور یورپ کی کریں، یہ نہیں ہے۔ ستارے چاند مریخ سے آگے کسی اور ستارے پہ چلنا ہے ہم کو، اس کی کر لیں۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ لوگ مریخ پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے مولوی صاحب شرک اور توحید کی بات کر رہے ہیں۔ چلو شرک اور توحید کی بات کو بند کر دیں، چلے گئے مریخ پہ، اور مریخ پہ جا کے کیا کریں گے؟ پکنک؟ کیا فائدہ؟ آپ مریخ پہ چلے گئے ہیں، آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا، اخبار میں، تاریخ میں آپ کا نام آ گیا، تو فرعون بھی ہے، قرآن میں ذکر ہے اس کا، قرآن میں اللہ کے کلام میں فرعون کا ذکر ہے، ابو لہب کا ذکر ہے، تو کامیاب ہے۔ ہم نے دنیا کے مقاصد کو اپنی خواہشات کے تابع بنا دیا، دنیا کے مقاصد کو اپنی ناقص عقل کی روشنی میں طے کرنا شروع کر دیا۔ دنیا کا مقصد یہ چیزیں ہیں، عارضی قسم کی شہرت، زینت، شہوتوں کی تکمیل کے اسباب یہ نہیں ہیں۔ اگر ایک بندہ مومن غور کرے نا، ہم لوگ اگر سنجیدگی سے غور کریں صرف قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے ساتھ، صرف جنت جہنم صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیں، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو یقین مانیے ہمارے عملی اور دینی دنیا بدل جائے گی۔ اور میں یہی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہم لوگ ٹھیک سے مانتے ہی نہیں۔ جس طریقے سے صحابہ کرام مانتے تھے، قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ سنتے تھے، ہچکیاں باندھ کر رونے لگتے تھے۔ خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے جہنم کا نقشہ کھینچا، بیان کیا، صحابہ کرام کی ایسی ہچکیاں بنی کہ میں نے ویسا منظر دیکھا ہی نہیں، گھٹنوں میں اپنا سر دے کے رونا شروع کر دیا، میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم وہ بات جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے، روتے ہی رہو گے۔ سنن کی ایک روایت میں، تو بخاری مسلم میں غالباً، ہاں یقیناً سنن کی روایت میں ہے کہ تم روتے ہی رہو گے، بہت کم ہنسو گے، اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے، اور اپنے بستروں سے میدان میں نکلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاؤ گے، روتے ہی رہو گے۔ اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان لو، اس کا مطلب ہم وہ نہیں جان رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو ڈر کے مارے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمعو۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ تم کو عذاب قبر کی وہ چیخ پکار اور آواز اللہ سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ سن لوگے تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ایسی دہشت طاری ہوگی۔ جو بندہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز، ایک انسان، ایک مومن بندہ اگر دنیا اور آخرت کی باتوں پر حقیقی معنوں میں ایمان لے آئے جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، تو ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا، سب سے اہم مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ کسی بھی طریقے سے ہم جہنم سے بچ جائیں۔ دنیا ملے، فلاں اور یہ بن جائے، وہ ہو جائے، یہ سب ثانوی اور ہیچ ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے، پرواہ نہیں، یہ تو ویسے بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ صحابہ کو دیکھیے، بے وقوف نہیں تھے، ہاں کہانیاں لگتی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں۔ 7 لاکھ درہم شام میں رات میں آ رہا ہے، پورا لمبا واقعہ ہے، میں واقعہ بیان نہیں کروں گا، بہت جگہ بیان کیا، اور صبح میں دوسرے دن
جو بانٹنا شروع کیا تو چند گھنٹوں میں سب بانٹ دیا. رات میں نیند نہیں آ رہی ہے, بیوی نے پوچھا کیا وجہ ہے, کہا اتنی بڑی دولت ہے, اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا. کہا کیوں ٹینشن لے رہے ہو, صبح میں اپنے جو کمزور قسم کے, غریب بس مسکین قسم کے فقراء اور مہاجرین نے بانٹ دینا. 7 لاکھ رات میں آیا, دوسرے دن بٹ گیا. 1 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ نے عائشہ کو بھیجا, صبح بھیجا شام تک. لونڈی نے کہا کہ 1 درہم بچا لینا تھا نا, آپ روزہ تھی میں گوشت لے آتی, اس سے افطار کرتی. کہا پہلے یاد دلانا تھا, اپنے بارے میں یاد ہی نہیں ہے. اور ہم پہلے اپنا اتنا کتنی بھی رقم دے دی جائے, ابھی کسی سے پوچھے کہ اگر آپ کو اتنا لاکھ مل جائے تو کیا کریں گے, تو پہلے اپنا پروگرام بتائے گا. اور ایسا پروگرام بتائے گا کہ کسی دوسرے کے لیے, قریبی رشتہ دار سگے بھائی کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی. وہاں اپنے آپ کو بعد میں یاد کر رہے ہیں. یہ فرق کیوں ہے, یہ فرق کیوں ہے؟ شدید بھوک ہے. ہم سنتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی, 2 بچیاں تھی حضرت عائشہ کے پاس کھڑی ہوئی. کہا بھوک ہے, 3 کھجوریں تھی, تینوں دے دی. دونوں بچیوں نے کھا لیا, تیسری اپنے لیے کھانے لگی, 2 ٹکڑا کیا, بچیوں نے ہاتھ پھیلا دیا, دونوں دے دیا. اب ہمیں لگتا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات بہت اچھی عجیب لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو کہا کہ اس ایک کھجور کے بدلے میں اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا, یا جہنم میں داخل کر دیا. وہ ایک کھجور بھی حضرت عائشہ نے دیا تھا, لیکن اب دیکھیں کہ ایک کھجور کی کیا قیمت ہے. جذبے کی اور موقع کی بات ہے. کس موقع پر آپ خرچ کر رہے ہیں, کس جذبے سے آپ خرچ کر رہے ہیں. تو ایک کھجور بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیتی ہے رب العالمین کے پاس. اور اگر جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں خرچ کریں. شرک بھی کر رہے ہیں, کروڑوں خرچ کر رہے ہیں, تہجد چھوٹ نہیں رہا ہے, بدعت بھی کر رہے ہیں, وحدت الوجود کو مان رہے ہیں, گمراہ لوگوں کو پیچھے چل رہے ہیں, تو کیا فائدہ؟ کوئی مطلب نہیں ہے. یہ چیز ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھنے کو تیار ہے؟ ہم دین کے معاملے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ آج سیریس ہے ہی نہیں. مذہبی اور دینی معاملے میں یقیناً ہم سیریس نہیں ہیں, اس کو لائٹلی لیتے ہیں. جنت اور جہنم کو لائٹلی لیتے ہیں. سیریس کس میں ہے؟ دنیا میں. اپنے بچے کا دنیا کا مستقبل, آخرت والا نہیں. ابھی جس کا تذکرہ ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, کہ پروردگار تو نے بیکار نہیں بنایا آسمان زمین پیڑ پودے اس کائنات کو, ہم کو. ہاں تو پاک ہے, کوئی غلط کام بیکار کام کرے, لہذا تو ہم کو جہنم سے بچا. یہ جہنم سے بچا دعا بھی سکھائی, اور اللہ رب کریم نے ہم کو اور آپ کو جگہ جگہ تلقین کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار سے, جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ والی چمڑی نہیں رہے گی, ہمارا جسم تو یہی رہے گا. اللہ محفوظ رکھے ہمیں جہنم جانے سے. 70 گز 80 گز 90 گز, جتنا بڑا گنہگار اتنی موٹی چمڑی. اور یہ چمڑی جلنے کی عادت پڑ جائے گی, ہم سہنے لگیں گے. ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. تھرا جانا چاہیے, دہل جانا چاہیے آدمی کو, کہ جب بھی جہنمیوں کی چمڑیاں جھلس جائے گی, ہم نئی چمڑیاں پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکے. قرآن نے کہا لا یخفف عنہم, کبھی عذاب میں کمی نہیں ہوگی. قرآن نے کہا موت ہر طرف سے آئے گی, لیکن وہ مرے گا نہیں, بال بال سے موت آئے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. وہاں کی غذائیں, وہاں کا وہ تفصیل پڑھیے. نیند حرام ہو جائے گی اگر ہمارا یقینی ایمان ہو. ایسا ہی نہیں تھا کہ ابوبکر صدیق کتاب الزہد میں امام احمد نے ان کا قول نقل کیا, کہتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا, جانور مجھے کھا لیتے, میرے پتے کھا لیتے. انسان نہیں بنتا. حضرت عمر فاروق کی تعریف کی حضرت ابن عباس نے کتاب الزہد امام احمد بن حنبل نے نقل کیا, تو کہا عمر فاروق نے کہ تم یہ سب کچھ بیان کر رہے ہو, اللہ کی قسم میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے یوں ہی چھوڑ دے, اگر اجر ثواب نہ دے, جنت نظر نہ دے, میری پکڑ نہ کرے, جہنم میں نہ ڈالے. یہ اللہ کے مکر سے ڈرنے کا, اللہ کی پکڑ سے بچنے کا خوف تھا. اور یہ اولین ہے, غالب ہونا چاہیے ایک مومن بندے پر. اور جب یہ غالب ہوگا, یہ جب غالب ہوگا, میں نے جو اب تک کی بات کہی ہے, آگے کی بات کی اہمیت بتانے کے لیے, کیونکہ میں یہ مانتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں, جس جو موضوع ہے وہ آپ جانتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن سن کے ٹال دیتے ہیں. لیکن جو میں نے اب تک بیان کیا, اور ابھی دل چاہ رہا تھا کہ جہنم کی کچھ باتیں اور بیان کروں, کتنی وحشتناک, کتنی بھیانک, کتنا خطرناک, دردناک عذاب ہے. میرے بھائیوں, ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں
تو انہیں میں غور کروں گا کہ انہیں بھی اس میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. دنیا کی نعمتوں میں کمی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, محرومی ہے کوئی پرواہ نہیں, لیکن جہنم سے بچنے کے اسباب اگر آپ نے چھوڑ دیے تو بہت فکر کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا, دہلا دیتا ہے, اور عورتوں کو فکر مندی میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, ہم سے, کیا ہم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ ہم اس جہنم کا ایندھن بنے؟ کیا ہم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ ہمارا بچہ اس جہنم میں جائے, ہماری بیٹی جائے جس کو ہم جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں؟ اب اگر ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ایسا ہو, اس جہنم کا ایندھن بنے, ہمارے بچے بنے, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سیریس ہیں اس سوال کے جواب میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو نہیں چاہنے کی کیا ہم نے تدبیر کی؟ اپنے بچوں کو دین سکھایا, اپنے بچوں کو دین کی اہمیت اور غیرت بتائی, اپنے بچوں کو جنت کے راستے پر چلنے کا گر سکھایا, انتظام کیا. جس طرح میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ڈونیشن دے دیتے ہیں, اچھے سے اچھے اسکول پڑھانے کے لیے بہت بڑی بڑی فیس دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے بچے کو کوئی پڑوسی کا آدمی ہاتھ نہ لگائے اس کے لیے ہم لڑنے کو تیار ہیں. کیا اتنی فکر کبھی ہم نے یہ سوچ کر کی کہ ہمارا بچہ جہنم میں نہ جائے؟ اگر اس نے اس طرح کی حرکت کی تو جہنم میں جا سکتا ہے, اس کو بچانا چاہیے. اگر آپ کے یہاں بھی خبریں ہوں گی, ہمارے یہاں بھی ہے کہ آج غیر مسلموں سے رشتہ, ہماری بچیاں غیر مسلم سے کالج میں ادھر ادھر رشتہ کر رہی ہیں, مرتد بن رہی ہیں, اور یہ کریلے پہ نیم چڑھا اور اس نیم پہ اور کوئی کڑوی چیز چڑھا دی. انتہا ناقابل یقین بات لگتی ہے کہ ایک مسلمان ماں باپ سے بھی بات کی گئی تو کئی جگہ سننے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم راضی ہیں, مسلمان لڑکوں میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, کمی ہے, بدتمیز ہے. یہ بچوں کو بھی سوچنا چاہیے, نوجوانوں کو, کہ آپ کی بدگماشی کی وجہ سے کوئی والدین آپ کو اپنی بچی دینا نہیں چاہتا, اور ان کے لیے سوچنے کی بات ہے. ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایسا سوچتے ہیں, مسلمان جتنا برا بچہ ہے, توحید والا, جملہ اچھی طرح سے سمجھیے گا, غلط مطلب مت نکالیے گا, جتنا برا ایک توحید والا ہے, کوئی برائی ہے اخلاقی طور سے, عملی طور سے, کچھ بھی ہے, مسلمان ہے, اگر اس سے لاکھ یا کروڑ گنا زیادہ برائیاں آ جائے, گناہ کر بیٹھے, لیکن توحید ہے, تو اس کافر سے جو وزیر اعظم ہے, اس کافر سے جو بادشاہ ہے, اس کافر سے جو مہینے کے 1 کروڑ 10 کروڑ کماتا ہے, اس کافر سے جو اس گھر سے اس گھر میں ہوائی جہاز سے جاتا ہے, اس سے کروڑ درجہ بہتر ہے. بس کروڑ تو کہنا بھی نہیں چاہیے, اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ نے ایمان کی قیمت کو جانا ہی نہیں. ہمارے اسلاف جانتے تھے. حضرت سعید بن مسیب کا واقعہ بھی آج میں نے بچیوں میں ذکر کیا, آپ بھی سن چکے ہوں گے, علماء نے بیان کیا ہوگا. خلیفہ وقت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین میں سے کہلاتے ہیں, تابعین کے سردار. بہت سارے صحابہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کے ماتحتی میں رہے, ان کی رفاقت ملی, صحبت ملی. تو حضرت سعید بن مسیب کو خلیفہ وقت نے اپنے بیٹے کے لیے اور ان کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا, ٹھکرا دیا. ہم کتنے دیندار ہیں, یہ اس واقعے اور اس واقعے میں اپنے آپ کو, دوسروں کو مت تولیے, وہ پھلاں اور ڈیما, ہم اپنے آپ کو دیکھیں کتنے دیندار ہیں. سعید بن مسیب کتنے دیندار تھے, اور ان کا ہمارا کیا. اس ایک واقعے کو معیار بنا کے غور کیجیے کہ ہم دین پہ چلنے والے ہیں, دین کو سیریس لیتے ہیں یا نہیں. خلیفہ وقت کا رشتہ آیا, رد کر دیا. آج ہمارے یہاں کسی خلیفہ کا, خلیفہ وقت کے معیار کا کوئی آدمی اسٹینڈرڈ کا, اس سے آدھا, اس کا 25% 15% والا ابھی دولت والا آپ کے میرے گھر میں بچی کے لیے رشتہ بھیجے تو ہم کیا سوچیں گے؟ غور کیجیے. اس کا انکار کر دیا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے. پھر چند دن گزرے کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کئی دن غیر حاضر رہا, پھر حاضر ہوا. پوچھا کیا بات ہے, تم کئی دن سے موجود نہیں تھے؟ کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, اس کی تجہیز و تکفین اور گھر کا انتظام میرا کوئی ہے نہیں ہے, کچھ معاملہ بھی نہیں تھا, تو میں کچھ حیرانی کا شکار تھا, اس لیے حاضر نہیں ہو سکا. کہا آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا؟ کہاں, میری بچی سے نکاح کرو گے کیا؟ سعید بن مسیب اس طالب سے کہہ رہے ہیں جو بتا رہا ہے کہ میری بیوی ابھی انتقال وفات پائی ہے.
تو کہا شیخ یہ تو سعادت کی بات ہے، آپ کی بچی سے میں نکاح کروں. بچی سے پوچھا، وہ بھی راضی ہو گئی، دونوں کا نکاح پڑھا دیا وہیں اسی مجلس میں. یہ گھر چلے گئے. اس کے بعد رات کو دستک ہوئی گھر پہ، دروازہ کھولا تو سعید بن مسیب. کہا شیخ آپ تشریف لائے، مجھے بلا لیا تھا. کہا میں نکاح کر دیا ہوں، تم اپنی بیوی کو اب سنبھالو. پہنچا دیا. باپ نے کتنی سادگی سے ہو رہی ہے یہ بھی غور کیجیے. ہمارے سماج میں کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ میں افسانہ سنا رہا ہوں. ممکن ہی نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے. دیندار بھی نہیں کرتا یہ آج. تو بیوی کو چھوڑ دیا. اب اس میں جو اور تفصیل ہے، اتنی غربت تھی کہ دوسرے دن انہوں نے ولیمے کے لیے لوگوں کو آواز دی، بلایا، وہ سب تفصیل چھوڑ دیجیے. جب سارے ضرورت سے فارغ ہو کے دوسرے دن یہ شخص شوہر گھر سے نکلنے لگے تو بیوی نے، سعید بن مسیب کی بیٹی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہا آپ کے ابا کی کلاس میں، مطلب درس میں جا رہا ہوں، حدیث پڑھنے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے والد صاحب کی درس میں جانا ہے تو میں بھی پڑھا سکتی ہوں، اس لیے کہ ان کی ساری حدیثیں مجھے یاد ہے، میں نے پڑھ لی ہے، یاد کر لیا ہے، تمہیں پڑھا سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں. تو کہا یہ بہت اچھی بات ہے. رک گئے اور اپنی بیوی کو معلمہ بنا کے شاگرد بن گئے شوہر. اور ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین و جمیل بچی، اتنی علم والی بچی، اتنی سلیقے والی، اخلاق اور فرما برداری والی بچی دیکھی جتنی سعید بن مسیب کی بچی تھی جو میری زوجیت میں. اتنی قابل بچی جس کو وقت کے خلیفہ نے انتخاب کیا اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، اس کو سعید بن مسیب نے ایک غریب مفلوق الحال شاگرد کو دیا. کیوں؟ وہ سیریس تھے دین کے معاملے میں. ان کو پتا تھا خلیفہ وقت کے یہاں چکا چوند تو ہے، محل ہے، شہوات کے پورا کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں، دولت ہے، نوکر چاکر ہوں گے، اسباب ہوں گے، چمک دمک ہوگی، لذتیں ہوگی. لیکن اس لذت سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور جنت جہنم کو، آخرت کو بھول جاتا ہے. اور آدمی بظاہر خشکی کی زندگی اگر گزار رہا ہے تو اس میں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بندہ. ایسی غربت جو اللہ سے جوڑے اس امیری سے بہتر ہے جو اللہ سے کاٹے گا، اپنا غافل بنائے. ایسی بیماری اچھی ہے جس میں بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں کو یاد کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. یہ بیمار ہونا اچھا ہے اس صحت سے جس میں بندہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، اللہ کو بھول جائے، اللہ اور رسول کی باتوں کو ٹھکرائے. میرے بھائیو، یہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا سماج اور معاشرہ کس قدر، میں کس پہلو کو پیش کروں اپنے حالات حاضرہ کا ذکر کرتے ہوئے، کہ بڑے ہوں، بوڑھے مرد ہوں، خواتین ہوں، نوجوان ہوں، بچیاں ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی ایک شعبہ، عقیدہ ہو، عبادات ہو، حلال حرام ہو، اخلاقیات ہو، باہمی تعلقات ہو، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے معاملات ہوں، کس پہلو سے بات کریں؟ وقت کا استعمال، وقت کا ضائع کرنا، فحاشی، بے حیائی، زنا، بدکاری، یہ موبائل اور نئے نئے چلن جو یورپ اور امریکہ نے ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے، چلایا ہے، ہمارے گھروں میں اور بیڈ روم میں اور جیب میں آ چکی ہے. وہ گندی گندی چیزیں جو پہلے اخلاق اور شہوات کو بگاڑتی ہیں، پھر اس کے بعد شبہات میں مبتلا کرتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ابھی اس پر اگر تفصیلی گفتگو کریں تو ہم پر ایسی ایسی جگہ سے شیاطین الانس والجن کا حملہ ہو رہا ہے جہاں سے ہم کو گمان بھی نہیں. اب ہماری اس دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ دین سے دوری کے اسباب، کیونکہ 15-20 منٹ ہے، میں اس میں ایک لمبا چوڑا مضمون سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک یعنی پہلو یہ ہے کہ ہمارے سماج اور سماج میں بطور خاص نوجوان، اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں، ان کے بگاڑ، خرابیوں کے اسباب اور اس کا علاج. تو اب اگر ایک ایک نقطہ یا ہر پہلو اگر لیا جائے تو بہت لمبی چوڑی بات ہوگی، موٹی سے موٹی کئی جلدوں والی کتاب تیار ہوگی. اس پہ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ بولا بھی ہے. میں کچھ بنیادی قسم کی 2-4 باتیں پیش کروں گا، اور ان بنیادی باتوں میں بہت سارے ذیلی اسباب شامل ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلا ایک معاملہ کہوں کہ اسلامی تربیت کا فقدان یا اس کی قلت، صحیح اسلامی تربیت کا نہ ہونا. اب میں جب تربیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں
تو قرآن و حدیث کے عقیدے کی، اعمال کی تعلیمات، عبادات کے طور طریقے، حلال حرام، اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی تعلیم سب اس میں آ گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں مبعوث ہوئے، یہ ایک بات دماغ میں رکھیے ایک طرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں، جس جگہ، جس موقع پر آپ تشریف لائے، آپ کو نبی بنا کر بھیجا، کتنی جہالت اور جاہلیت تھی۔ ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں نا کہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی عقیدے اور عمل کی جو ان میں موجود نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ اور عمل پیش کیا کہ 23 سالہ دور نبوت میں جن لوگوں پر اس سماج میں آپ نے محنت کی، تو صرف 23 سالہ زندگی میں کیا تبدیلی آ گئی؟ ہاں، زمین آسمان بن گئی۔ یہ صرف مسلمان نہیں کہتے، بہت سارے غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ دنیا انسانیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سماج کی اصلاح کا نمونہ پیش کیا ہے، پوری انسانی تاریخ میں آدم سے لے کر آج تک نہیں ملتا، کہ صرف 23 سالہ مدت نبوت میں انسانیت کا دھارا بدل دیا، جہالت سے علم کی طرف، شرک و کفر سے توحید اور ایمان کی طرف، ظلم اور زیادتی سے عدل و انصاف کی طرف، تقلید اور اندھی مخالفت کے بنیاد کے بجائے تحقیق کی طرف، تحقیق کی شاہراہ کی طرف۔ آج دنیا جو گلوبل ولیج بنا ہوا ہے، یہ چاند مریخ پر جانے کی باتیں لوگ کر رہے ہیں تانا دیتے ہوئے، وہ لکھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات توحید کی صاف ستھری تعلیمات کا ہی یہ نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول اللہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو دنیا اس طرح ترقی کرتی ہی نہیں۔ اور 800 سال تک مسلمانوں نے دنیائی علم پر حکمرانی کی ہے، سرداری کی ہے۔ یورپ اور امریکہ کے لوگ، یورپ کے لوگ مسلمانوں سے سیکھنے پڑھنے آتے تھے۔ 800 سال تک جو بھی دنیا میں ایجاد ہوا وہ مسلمان سائنٹسٹوں نے ایجاد کیا۔ اس میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو گمراہ تھے، فلاسفہ تھے، لیکن آج جیسے یورپ اور امریکہ کو لوگ سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی میں، اس طرح 800 سال تک مسلمان تھے۔ کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کا صحیح اور سچا سبق پڑھا تھا، سیریس تھے اپنی زندگی کے معاملات اور مقصد میں۔ چنانچہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح اسلامی تربیت، یہ ایک ٹاپک میں 20 چیز آ سکتی ہے کہ تربیت کے، صحیح تربیت کے نہ ہونے میں کیا کیا پہلو ہے۔ کچھ داخلی ہے، کچھ خارجی ہے۔ ہمارے یہاں، آپ کے ہمارے گھر میں ماں اور بہن، ماں اور باپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت نہیں دیتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ خود صحیح تعلیم تربیت سے محروم ہے، خود ہی عقیدہ نہیں جانتی، توحید کو نہیں پتا، تو وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہمارے گھر کی ایک بچی ایک غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، ایک قبر پرست سے شادی کر رہی ہے، تو جب اس نے قبر پرست سے ایک مشرک سے شادی کرنا قبول کیا ہے، اس کا مطلب اس کی نظر میں توحید کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اس کو جہنم کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، کہ وہ خود بھی جائے چلی جائے جہنم میں، پرواہ نہیں، اس کے پیدا ہونے والے بچے بھی باپ کے مذہب کو قبول کر کے جہنم کا ایندھن بنے، کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے جو لمبی تمہید بیان کی شروع میں کہ سب سے زیادہ خطرناک اور فکر مندی کی چیز ایک انسان کے لیے، مسلمان مرد اور عورت کے لیے ہونی چاہیے تو جہنم سے بچنا، اور جو غیر مسلم سے، کوئی مشرک سے شادی بیاہ کر رہا ہے، یہ بالکل کھلا اعلان ہے اس کا کہ اس کو جہنم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جہنم میں جائے، دنیا میں اس کو چاہیے لذت، دنیا میں اس کو چاہیے نام، ترقی، پیسہ، جو آخر میں ختم ہو جانا ہے۔ سلطنتیں، مرجواڑے اور نوابیاں اجڑ گئی، اس کا کیا بھروسہ؟ ہاں، تو سب سے پہلے اسلامی تربیت میں یہ ہے کہ ہم تربیت کرتے ہوئے کیا سیکھیں اور سکھائیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے سوال ہے، میں اکثر پوچھتا ہوں یہ کہ بتائیے کیا دنیا میں کوئی دانشور، کوئی مصلح، کوئی ریفارمر، کوئی بڑی سے بڑی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا تربیت کا طریقہ، نسخہ، نمونہ پیش کر سکتا ہے کیا؟ سوال ہے نہیں۔ یہ فوراً ہم نے جواب دیا، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد پر یہی جواب ہونا بھی چاہیے بغیر کسی تاخیر کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اللہ نے مبعوث کیا، اس سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا کی نوازش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ نے جو تربیت کی، کیسے کی؟ قرآن میں اور آپ کی سیرت میں پڑھیے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ایک جگہ، یہ آیت جو ہے اس معنی کی 4 جگہ ہے قرآن میں،
کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے، ان کا تزکیہ کرتے. صفائی کس سے؟ شرک سے. صفائی کس سے؟ کفر سے. صفائی گناہ کبیرہ سے. صفائی بدعتی کاموں سے جو بعد میں بدعت کر سکتا ہے، اتباع سنت والی. ہاں، اور تمام وہ عمل کی ہو، دل کی ہو، کپڑے کی ہو، جگہ کی ہو، ہر چیز کی صفائی، اخلاق کی صفائی. تربیت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے تھے. یہ ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب تعلیم ہے کہ آپ کو اور ہم کو جنت سے کے حصول اور خاص طور سے جہنم سے بچنے والا عمل اگر کرنا ہے، اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے کہ ہمارے بچے جہنم سے بچ جائیں، تو ان کی صحیح تربیت کرنی ہوگی. اور صحیح تربیت کا سب سے اعلیٰ اور بہترین نمونہ کوئی پیر صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی دانشور، کوئی ٹی وی چینل پہ آنے والا فلسفی نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کا عمل پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے تربیت جو حاصل کی اس میں سب سے اہم، سب سے اول عقیدہ تھا. کیا تھا؟ عقیدہ. عقیدے میں توحید. میرے بھائیو ایک مثال، ہاں وقت کم ہے لیکن پھر بھی یہ اہم ہے. نجاشی بادشاہ کے سامنے جب اسلام گیا تو انہوں نے ایمان قبول کیا. حضرت جعفر وغیرہ کے واقعات اور دوسرے واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھے ہوں گے. وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کلیئر ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ نماز روزے کے احکامات پر عمل نہیں کر سکے. کھل کے بادشاہ تھے اور ان کے ماننے والے ارد گرد سارے لوگ عیسائی مذہب کے تھے. اس وقت کے حالات نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کھل کے توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ نجاشی اسامہ بادشاہی تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی، میری بات سمجھ میں آئی نا، کہ وہ ایمان والے ہو گئے تھے لیکن بادشاہ ہوتے ہوئے اسلامی احکامات کو حکومت میں قائم کیا گیا. اسلامی حکومت کی بات آج کچھ لوگ کرتے ہیں تو بولتے ہیں توحید کی ضرورت نہیں ہے، حکومت بنانا ہے. نجاشی نے توحید کو اختیار کیا، اسلامی حکومت قائم نہیں کی جبکہ بادشاہ تھے. اب جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. جانتے ہیں نا، عقیدہ صحیح تھا، عمل نہیں کر پائے، نماز جنازہ پڑھی. عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ میں رہتا تھا، راس المنافقین جس کو کہتے ہیں. ان کے بیٹے سچے مسلمان صحابی تھے لیکن یہ راس المنافقین تھا. اس کی جب موت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ، بیٹے کی درخواست پر نماز جنازہ پڑھانے گئے، اپنی قمیض دے دی. حضرت عمر روک رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار یعنی مغفرت طلب کرو گے، بخشش نہیں ہوگی، میں 70 سے زیادہ کر لوں گا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول سمجھتے تھے نہیں، اپنے صحابی کی دلجوئی بھی کر رہے تھے، آپ کی نرمی بھی تھی. قرآن کی آیت نازل ہوئی جب آپ نے نماز جنازہ پڑھانے لگے تو آیت آئی لا تقم علی لا تقم علی قبرہ والا لفظ، ان میں سے کسی کی قبر پر کبھی کھڑے نہ ہو، قیام مت کرنا. نماز نہیں پڑھنا. لا تقم کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھنا. عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ میں رہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اندر سے تھا نہیں. اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتا تھا، جمعہ اور جماعت میں حاضر رہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی بہت سی چیزوں کو اختیار کر کے ظاہر کرتا تھا. تو عمل ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے کیونکہ توحید نہیں ہے، دل میں توحید نہیں ہے. نجاشی بادشاہ نے نماز روزہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی نماز جنازہ پڑھو. اللہ کے رسول نے پڑھی. کیا ملا سبق؟ توحید کی اہمیت ہے. توحید نہیں ہے تو آپ فضائل پہ کتنا بھی عمل کر لو، آپ خانقاہ میں بیٹھے رہو، نئی روز میڈ ان انڈیا دعائیں آپ کو بتائی جاتی ہے، آج کل مسجدوں میں لکھی ہوئی ہے، تسبیح تراویح یہ ہے، روزہ افطار کرنے کی دعا یہ ہے جو اللہ کے رسول اللہ نے بتائی، ان کے لوگوں نے بنائی، وہ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، پیر صاحب کے بتائے ہوئے طریقہ عبادت کو اختیار کرتے ہیں.
وحدت الوجود کا عقیدہ اختیار کرتے ہیں کہ ہر چیز میں. ابھی آج کل میں اس کو بار بار بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ بعض اہل حدیثوں کو نہیں پتا یہ کیا ہے، اس کو چھوٹی موٹی بات سمجھتے ہیں. ڈاکٹر اسرار کو سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ صحیح ہے، اور ہمارا نوجوان، ہمارے بڑے بڑے لوگ سر دھل رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑی گمراہی ہے یہ. ایک بات، وحدت الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے وجود ایک ہے، اللہ ہر چیز میں ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، شنکراچاریہ کا تھا، بعض یونانیوں کا تھا. ہندوؤں میں بھی سب نہیں مانتے جو وحدت الوجودی عقیدے کے ہیں. شنکراچاریہ جو ان کا اصلی شنکراچاریہ نام والا آدمی گزرا ہے، بعد میں تو یہ ایک منصب بن گیا. ابھی ان کا عقیدہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز میں اللہ ہے. آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، اس بوتل میں ہے، اس موبائل میں ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے. ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے. فرعون میں بھی اللہ تھا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے بلا وجہ، یہ صوفی کہتے ہیں، فرعون سے جھگڑا کیا. ارے اس کے اندر اللہ تھا، اس لیے سب سے بڑا تھا، تو کہا میں رب اعلیٰ ہوں. ایک آدمی مورتی کی پوجا کرتا ہے تو وہ اللہ کی پوجا کرتا ہے اس لیے کہ اس مورتی میں بھی اللہ ہے. صوفیہ کہتے ہیں کتے اور بلی میں بھی اللہ ہے. ابن عربی اس عقیدے کا ماننے والا ہے. وہ کتے کو کہتا تھا یا سیدی، اے میرے آقا، اس لیے کہ کہتا تھا اس میں اللہ ہے. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ صحیح ہے جو ابن عربی کا عقیدہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار بہت اچھے آدمی، مبلغ، دائی ہیں، ہر اچھے انسان عقیدے والے ہیں. ہمارے نوجوان ان کو پسند کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں. کیا نکلا نتیجہ؟ تمام علماء اہل سنت والجماعت، تمام اہل الحدیث، ائمہ کرام سے لے کر جتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، خود حنفیوں کے پہلے علماء یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے گھناؤنا کفر، سب سے گھناؤنا شرک، میرا یہ جملہ لکھیے، نہیں سمجھ رہے تو پوچھئے گا، سمجھیے گا. چھوٹی بات نہیں ہے، جہنم سے بچنے کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بغیر بچ نہیں سکتے، شرک کے بچنے بغیر. اور اہل علم نے کہا، ابن ابی العز حنفی نے شرح العقیدہ طحاویہ میں لکھا کہ حلول اور اتحاد کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ روئے زمین کا سب سے خطرناک شرک اور کفر ہے. اس سے زیادہ گھناؤنا کفر کوئی ہے ہی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جن عیسائیوں نے، نصارہ نے یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کو کافر کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ الہ ہے دوسری جگہوں پر، وہ کافر ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور وحدت الوجود کا عقیدہ ماننے والے لوگ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے. میں نے ابھی کئی جگہ ذکر کیا تھا. ناندیڑ میں دیوبند کے مفتی صاحب آئے تھے، ایک لڑکے نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں کے مفتی سے سوال کیے کہ کیا مورتی میں بھی ہے؟ تو پہلے انہوں نے کچھ برا بھلا لگا، پھر اس بچے کو برا کہا کہ ہمارے مفتی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ جن مورتیوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے اس میں بھی اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، غور سے سنیے. ہمارے درمیان ایک آدمی بہت اچھی بات کرتا ہے، بہت اچھا درس دیتا ہے، بہت پسند ہوتا ہے، تو وہ صحیح باتیں کہتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے اپنی امت پر جن لوگوں کا ڈر ہے وہ ائمہ مضلین ہے، گمراہ کرنے والے امام. ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال الائمۃ المضلین. یعنی دجال کے علاوہ، دجال سے زیادہ، پھر سے غور سے سنیے، دجال کے علاوہ، دجال سے زیادہ مجھے اپنی امت پر جس کا ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے لیڈر، گمراہ کرنے والے پیشوا ہیں. جو پیشوا جس کو ہم بناتے ہیں یا کوئی بھی بناتا ہے، اب دوسرے مسلک کے لوگوں کو مل لے، جس کو وہ پیشوا بناتا ہے، جس کو امام بناتا ہے، جس کو پیر بناتا ہے، کیا اس کے بارے میں اس کے دل میں رہتا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے؟ ارے جب اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کی کچھ اچھائیاں دیکھ رہا ہے، تبھی تو اس کے پیچھے چل رہا ہے نا. اور ایسے ہی چلنے والوں سے مسلک بنے نا. اللہ کے رسول کچھ بولتے ہیں کہ مولانا تو سب کو گمراہ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے. اب وہ ہمیشہ کے لیے کچھ جائیں، کچھ عارضی طور سے جائیں، لیکن وہ جہنم کے راستے پہ ہیں 72، اور ایک جنت کے راستے پہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو کیا آپ کو شک لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ غلط مانیں گے آپ صحیح مانیں گے؟ اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غلط نہیں مانیں گے. رسول کا فرمان غلط مان سکتا ہے کوئی مسلمان؟
تو رسول نے بات صحیح کہی، مانا آپ نے. اب اللہ کے رسول کی بات جب یہ صحیح ہے کہ 72 جہنم کے راستے پر ہیں، تو کیا آپ اور ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ میں، میرا بیٹا، میرا بھائی، میری بیوی بچے ان 72 میں سے رہیں جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ چاہیں گے کیا؟ نہیں چاہیں گے. تو پھر ہم کو سیکھنا جاننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اللہ کے رسول نے بار بار حدیثوں میں بتایا کہ آپ تمہارے ہی درمیان سے، تمہاری بات کرنے والے، تمہارے کپڑے، تمہارے جیسے کپڑے پہننے والے، تمہارے جیسے دکھائی دینے والے پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے. ان سے بچنا، ان سے تم ہوشیار رہنا. اب مولوی صاحب نام لے کے کہتے ہیں، نام لے کے بول دیا، ان کا کہہ دیا. ارے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وحدت الوجود کی تائید کر رہے ہیں. مرزا علی انجینئر گمراہیوں کی باتیں کر رہا ہے. مرزا علی انجینئر ڈاکٹر اسرار یہ شیعی عقیدوں کو جو اہل سنت کے متفقہ عقیدے کے خلاف اہل سنت میں بیان کر رہے ہیں، میں اس کو رد کیوں نہ کروں؟ میں نہیں رد کروں گا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں جہنم کے راستے پہ لے جا رہا ہوں. یہ ذمہ داری ہے ہر صاحب حق کی، صاحب علم کی. صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوا، کیا قرآن میں نہیں ہے؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق سب سے افضل ہے، کیا یہ اس پر امت کا اجماع نہیں ہے؟ دلیلیں نہیں ہے؟ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں میری نظر میں سب سے زیادہ تمام اولیاء اور صالحین میں سب سے اونچا درجہ حضرت علی کا ہے. یہ تو وہی کہا جو رافضی کہتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارا نوجوان اس غلط عقیدے کے باوجود اسے مانتا ہے اور کہتا ہے ایک آدھ غلطی سے کیا ہوتا ہے. مجھے گلبرگہ میں ایک شخص نے پوچھا کہ اگر ایک آدھ غلطی، میں نے کہا وہ غلطی کی نوعیت کیا ہے؟ خود میں بزرگ صاحب نے پوچھا تھا، میں نے کہا نوعیت دیکھی جائے گی. اگر شرک کی حیثیت کی غلطی ہے، شرک اکبر کفر اکبر ہے، نوٹ کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد. آپ نے بھی. کوئی نبوت کا درجہ آج پا سکتا ہے کیا؟ نبوت کے درجے کے باوجود اللہ کے رسول کے سارے کارنامے ضائع ہو جائیں گے اگر شرک اکبر کیا. تو فلاں ڈاکٹر اور فلاں مفکر، ہم ان کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتے، وہ کس حال میں مرے وہ اللہ ان کو معاف کرے، ہاں اللہ جانتا ہے. ہم متعین کی تکفیر وغیرہ نہیں، لیکن وحدت الوجود کا عقیدہ سب سے بڑا کفر ہے، یہ لکھ لیجئے. اور ہمارے یہاں آج جتنے بھی صوفی سلسلے پائے جاتے ہیں، سب کے یہاں حلول، اتحاد، وحدت الوجود کا عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے. اب ہمارے بیچ میں کیسی گمراہیاں چل رہی ہیں. میں یہ جو بات بیان کر رہا ہوں، میری باتیں سننے کے باوجود بہت سے مسلمان الٹا کامنٹ کرتے ہیں، ارے یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں. اب ایک کمنٹ آیا کہ یہ مدخلی ہیں، ہاں اور فلانے ہیں. کیا مدخلی کا مطلب؟ میں نے تو وہ مجھے سمجھا دے جو مجھے مدخلی کہہ رہا ہے. اور یہ اہل بدعت کی ایک علامت ہے، ہمیشہ اہل حق کو کچھ نہ کچھ الزام دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، حشویہ، مشبہہ، مجسمہ. یہ اہل سنت کو الگ الگ دور میں کہا، کچھ غیر مقلد کہتے ہیں، کچھ وہابی کہتے ہیں. ابھی یہ نئے نام شروع ہوئے ہیں، دکتور ربی اور فلاں، ان کو ہم نے ساز و نادر پڑھا ہے، بہت کم پڑھا ہے. اور جب ہم ائمہ کرام کی تقلید نہیں کرتے تو ان کی کیا کریں گے؟ اگر ہمارا اور آپ کا کوئی معاملہ موافق ہو گیا تو ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہو گئے. یہ آپ کا رد ہے، دلیلوں سے بات کیجئے. ہاں میں نے خطبہ دیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے دیدار الہی سے متعلق غلطی کی انہوں نے بیان کیا، تو اس پر کچھ لوگوں کو کمنٹس آئے. تو آپ کا ماننا کیا ہے؟ آپ جہنم سے بچنے کے لیے آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس کو بڑا مانتا ہوں، پیچھے چل جائے گا. وقت نہیں رہا. میرے جو پوائنٹس ہیں اس میں میں اسلامی تربیت کے ضمن میں ایک اہم چیز بیان کرنا چاہتا ہوں. 5 منٹ سے کال لے لوں. بہت ہی اہم، کہ تربیت کے اس فقدان کی وجہ سے ہمارے لیے وہ ایک کیا اصطلاح کہتے ہیں، وہ کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے جو بچاؤ کا حالہ حصار بنایا جاتا ہے. ہاں ہمارے لیے اسلام اور ایمان کے بچاؤ کی سب سے بڑی جو بنیاد ہے نا، وہ ہے دینی غیرت. دینی غیرت. یہ دینی غیرت ہماری کچھ مر چکی ہے، کچھ ماری گئی ہے. اس کے لیے اتنی کوششیں کی گئی ہے کہ آپ کو، اور میں بیان کروں گا نا تو آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ مولانا ذرا مبالغے سے کام لے رہے ہیں. آپ کتابیں آج پڑھیں گے نا، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور ان کی تھنک ٹینکس نے، ان کو وہ تربیت یافتہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کا شکار کرنے نکلتے ہیں، جن کی مشنریز کام کرتی ہیں، جو کروڑوں اربوں ڈالر سالانہ خرچ کر رہے ہیں، حکومتوں کا چھپا ہوا بجٹ اس پہ لگا ہوا ہے. وہ کیتھولک چرچ ہو یا کوئی اور چرچ ہو، موساد ہو، دوسری ایجنسیز ہو، دوسرے ملکوں کی ایجنسیز کو جو استعمال کر رہے ہیں.
ان کے ٹارگٹ میں ایک جملے میں جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی دینی غیرت کو مار دیا جائے، دینی غیرت کو مار دیا جائے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا ایمان کے بچاؤ کا کوچ ہے، غیرت۔ آپ کی غیرت ختم ہو گئی تو آپ کی بہن اور بیٹی کا غیر مسلم سے نکاح ہو رہا ہے، آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے۔ آپ کی غیرت ختم ہو گئی، آپ کا بچہ جو ہے شرک کا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی غیرت مر گئی، آپ کو کوئی شخص بلا رہا ہے کہ گنپتی کے اس میں آ جاؤ، آپ وہاں جا کے شرکیہ کام میں شریک ہو گئے۔ ہاں، اجمیر بلایا گیا بابا کے عرس میں، وہاں جا کے شریک ہو گئے، شرک کی آپ تائید کر رہے ہو، بدعت پر خاموش ہو، غلط کی تائید کر رہے ہو، مشرکین کا ساتھ دے رہے ہو، یہ سب بے غیرتی کی وجہ سے ہے۔ دین کی غیرت اگر ہوگی تو دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کا ٹکڑا پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے، کیا تھا وہ دینی غیرت؟ وہ رسول جو طائف والوں کو بد دعا نہیں دے رہا ہے، جنہوں نے آپ کو خون خون کر دیا، وہ عمر فاروق پر ناراض کیوں ہو گئے کہ ایک صاحب قرآن، صاحب شریعت کے سامنے وہ توریت کا ٹکڑا پڑھ رہے ہیں؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے سابقہ شریعت جو منسوخ ہو گئی اس کی تعلیم پڑھ رہے ہو، اور کہا کہ موسیٰ بھی زندہ ہو جائے تو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ موسیٰ بھی آ جائیں اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت میں تو شریعت محمدی پہ چلیں گے۔ ان کا درجہ نبوت کا ضرور ہے، لیکن ان کی نبوت کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے شریعت کا، وہ درجے میں نبوت کے ہیں، لیکن وہ جب شریعت محمدی کے پیریڈ میں آئیں گے تو ان کو شریعت محمدی پر عمل کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حنفی مسلک پہ چلیں گے، انا للہ۔ بتائیے، وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، تقلید کرنا جاہل کا کام ہے، تو حضرت عیسیٰ جاہل ہے کہ کسی کی تقلید کریں گے؟ یہ غلو دیکھیے کہاں تک لوگ بے عزتی کرتے ہیں اور پھر الزام دیتے ہیں اہل الحدیث کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو جائیں میری اتباع کریں گے، اور آپ فلاں اور فلاں کی بات کو مان رہے ہیں۔ شریعت کے مصدر پر کوئی حرف آتا ہے، بدعت ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے۔ صحابہ کرام شرک کو دیکھتے تھے، جادوگر کو دیکھا، ایک صحابی نے گردن اڑا دی، اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا اتنا بڑا جادوگر ہے۔ ہاں، ام ولد نابینا صحابی، انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی، روکا نہیں، مانی، خنجر لے کے سینے پہ بیٹھ کے گھونپ کیا، اللہ کے دو بیٹیاں تھی اس سے۔ یہ دینی غیرت تھی۔ کچھ کلام ہے لیکن لمبا واقعہ ام حبیبہ کئی سال کے بعد جب ابو سفیان ان کے گھر پہنچے، باپ، روایت میں تھوڑا سا کلام ہے لیکن میں پیش کر سکتا ہوں۔ گھر میں داخل ہونے لگے، سالوں بعد ایک عورت اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے، بیٹی، کیسا جذبہ ہوگا؟ خیر خیریت پوچھنے سے پہلے لپک کر اللہ کے رسول کا بستر لپیٹا۔ آئی بستر کو میرے لائق نہیں سمجھ رہی ہو یا مجھے بستر کے لائق نہیں سمجھ رہی ہو؟ تو کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ نبی ہیں اور آپ مشرک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور آپ میرے ابا ہیں لیکن مشرک ہیں، شرک نجاست ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ بیٹھیں۔ غیرت۔ ہماری خواتین، حضرت طلحہ، ابو طلحہ حضرت انس کے والد، پہلے کافر تھے، حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ مومنہ تھی، مدینہ میں ان کو پیغام دیا شادی کرنے کا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، سنن نسائی وغیرہ میں روایت ہے کہ اے ابو طلحہ، آپ خود ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، آپ جیسے آدمی کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، آپ جیسے آدمی کے رشتے کو ٹھکرایا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک کافر آدمی ہو، مشرک ہو، شرک کرتے ہو، اور میں ایمان والی ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں سنیں ام سلیم کا کیا جواب تھا۔ ہم بچے تھے نا تو یہ ایسی کوئی خبر سنتے نہیں تھے، اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ حیرت انگیز تھا کہ کوئی غیر مسلم ماحول میں پلی بڑی مسلمان عورت ہو سکتی ہے جو کسی غیر سے شادی کرے، کوئی مسلمان یہ لڑکی کر ہی نہیں سکتی تھی، ایسا تصور تھا۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں مومن ہوں، ایمان والی، اور تم کافر ہو، تم ایسے آدمی ہو جس کے رشتے کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ مطلب آج کے حساب سے غور کیجئے کہ وہ خاندانی تھے، اچھے ٹھیک ٹھاک تھے، خوشحال تھے، اور وہی کہہ رہی ہے ام سلیم، لیکن حضرت ام سلیم نے کہا کہ تم کافر ہو، تم سے میرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور سوچو ابو طلحہ کہ جس بت کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ تم بڑھائی کو بولتے ہو، وہ خود تراشتا خراشتا ہے، اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ وہ سنتا ہے،
کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے, تمہارے کام آ سکتا ہے, پھر تم اس کی پوجا کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم اسلام قبول کر لو ابو طلحہ تو میں تم سے مہر نہیں لوں گی, تمہارا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہوگا, میں تم سے نکاح کر لوں گی. ابو طلحہ وہاں سے نکلے, سوچنے لگے, کہا ام سلیم کی بات میں تو دم ہے, ہماری مائیں ایسی تھی, اپنی دینی غیرت کو نہیں بیچتی تھی, دوسروں کو دعوت دیتی تھی ہدایت کی. ابو طلحہ کی سمجھ میں آ گئی بات, واپس لوٹے, ام سلیم سے کہا کہ تمہاری بات سمجھ میں آ گئی, مجھے کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, نکاح پڑھا, اور یہی مسلمان ہونا حضرت ام سلیم نے کہا مہر تھا. طاؤس جو ایک تابعی ہیں, اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں میں حضرت ام سلیم سے اچھا مہر کسی عورت کا نہیں دیکھا. اتنا بہترین مہر ہے, شوہر مسلمان ہو رہا ہے, یہ مہر ہے. تو یہ غیرت تھی اسلامی کہ غیر اسلامی چیز ہم کو قابل قبول نہیں ہے. ایسی کوئی چیز ہمیں قبول نہیں ہے جو ہمارے دین اور عقیدے پر حرف ڈالنے والی ہو. یہ ہے دینی غیرت. اور اس دینی غیرت کو مجروح کرنے کے لیے موبائل میں پروگرام آتے ہیں, ٹی وی چینل میں, فلموں میں. ہمارے بچوں کو نصاب تعلیم میں زہر دیا جا رہا ہے کہ دھیرے 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 شرک کی, کفر کی, بتوں کی مذمت, قباحت ان کے ذہن و دماغ میں کم ہو. ایسے بہت سارے ذرائع سے, ہمارے اسپورٹس کے پلیئرز کے ذریعے سے, یکجہتی کی باتوں کے ذریعے سے, سیاست کے ذریعے سے, اقتصادیات کے ذریعے سے یہ میسج دیا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک مسلمان سوچتا ہے کیا اس سے کیا ہوتا ہے, ارے ٹھیک ہے وہ اس کو مان لیے, اس کو مان لیے, وہاں جھک گئے, فلاں شرکیہ پروگرام میں چلے گئے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے ایک راجیہ سبھا میں ایک نے کہا کہ بھارت ماتا کی جائے, میں نے بول دیا کیا فرق پڑتا ہے, دینی غیرت مر گئی ہے, یہ فرق پڑتا ہے. اب شرکیہ کلام بول کے اللہ کی اللہ اکبر ایک طرف بولتے ہو, دوسری طرف دوسرے کی جائے بولتے ہو, تو مطلب اس کو اللہ کے برابر کر رہے ہو. تو دینی غیرت کو مارنے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کیے گئے, اور مسلمانوں کو جو ہے جہالت میں مبتلا کیا گیا. اس میں یہ اسلامی تربیت اور دینی غیرت کے مارنے کی بنیاد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیم سے دور کیا گیا, توحید کی تعلیم سے دور کیا گیا. توحید اور عقیدے کی تعلیم آج ہمارے یہاں بہت قلت سے پائی جاتی ہے. ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے میں کہوں گا کہ آپ اور ہم آج کے معاشرے میں یہ لکھ لیجئے کہ آپ بہت زیادہ عقیدہ جانتے نہیں ہیں. اپنی مسجد میں مولوی صاحب کا اہتمام کیجئے, ڈاکٹری انجینئرنگ پڑھے نہ پڑھے, اپنے بچوں کو اس میں بٹھائیے کہ ان کو عقیدہ توحید پڑھاؤ. اس کے بغیر نہ دنیا میں سکون ملے گا, چین ملے گا, نہ آخرت میں نجات ملے گی. ساری دنیا اور آخرت کی خوبیاں توحید کی بنیاد پر. کیا بنائی لا تشرک باللہ جو ابھی پڑھا گیا تھا, میں وہاں پہنچ نہیں پایا, وقت زیادہ بہت ہو رہا ہے. تو اس کی مسلمانوں کے یا نوجوانوں کے بگاڑ کی وجہ ایک تربیت کا فقدان ہے. اب اس تربیت کے فقدان میں عقیدے کا نہ سیکھنا, اللہ کی معرفت کا نہ ہونا, اس کی اہمیت کو نہ جاننا. جس کی اہمیت کو کوئی بندہ اگر جان لے تو جان لٹا دے گا, لیکن عقیدہ نہیں چھوڑے گا, شرک نہیں کرے گا. اور آج ہم تھوڑی تھوڑی قیمت پہ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. یہ اسلامی غیرت کو موت دے دی گئی اور تربیت کا فقدان ہے, اور ہر راستے سے خارجی طور پر ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ, ایک پہلو کہ قرآن حدیث سے جہالت, قرآن کو چھوڑ دینا. قرآن کو صرف پڑھنا نہیں, تلاوت نہیں, اس کو سمجھنا, اس کے احکامات کو جاننا. درس قرآن, درس حدیث کی اور اس قسم کے جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں, ہم اور آپ اس کو گھٹیا, حقیر, غیر ضروری سمجھتے ہیں. یہ ہم کو دین سکھانے والی مجلسیں ہیں, قرآن سے جوڑنے والی مجلسیں ہیں. اور بگاڑ کے ایک اسباب میں سے, نوجوانوں کے, نئی نسل کے اسباب میں سے بگاڑ کے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ علم دین سے, قرآن و حدیث سے, علم دین کے جاننے والے یعنی قرآن و حدیث کے علماء سے, اور علم دین کے سیکھنے سکھانے کے مرکز یعنی مسجد سے. ان تینوں جگہوں سے, تین الگ الگ سبب ہیں, تینوں پر ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے. علماء ربانیین سے آپ دور ہو گئے, مطلب آپ علم سے دور ہو گئے. اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اصاغر سے علم لیا جائے گا. جو عالم نہیں ہے آپ اس سے علم لے رہے ہو, اس سے عقیدہ سیکھ رہے ہو. وہ ڈاکٹر فلاں اور یہ وحدت الوجود بتا رہے ہیں اور آپ مان رہے ہو, اور علماء بتا رہے ہیں تو آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قیامت کے قریب ہوگا کہ لوگ علم کو اصاغر سے, چھوٹے لوگوں سے سیکھیں گے. اصاغر کی کئی تشریح کی شارحین نے, اس میں ایک تشریح یہ کی کہ جو علم والا ہے ہی نہیں, عالم ہے ہی نہیں, آپ اس سے علم سیکھ رہے ہو. تو بگاڑ کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے. اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے آخری ایک بات, حالانکہ بہت سے نقطے ہیں, جہالت, بزرگوں کی, بڑوں کی شخصیت پرستی, تقلید کرنا, اندھی تقلید کرنا,
ہاں غیرت کا مر جانا، وقت کا ضائع کرنا وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک چیز یہ بیان کروں گا، خاص طور سے اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ غیر مسلموں کی طرف سے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے پروگرام بنائے جاتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں کارٹون بنتے ہیں نا، بچے کارٹون دیکھتے ہیں، اس میں بھی ان کا ٹارگیٹ ہے کارٹون میں کہ ان کارٹونوں کے ذریعے سے اپنی تہذیب و ثقافت بتائی جائے، مسلمان بچوں کو دنیا دار بنایا جائے، خواتین کو بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ اعتراض جو اسلام اور مسلمانوں پہ جو اعتراض پوری دنیا میں کیا جاتا ہے منظم طریقے سے، ان کے گرگے ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، تو سب سے زیادہ اعتراض مسلمانوں کے گھریلو مسائل، خاندانی نظام، اسلام کا خاندانی نظام اور عورتوں سے متعلق جو باتیں اور کچھ پابندیاں ہیں اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ ان پر پردے کا بوجھ ہے، ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، طلاق عجیب مذاق ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں سے کچھ چیزیں تو جھوٹ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو غلط نقشے میں پیش کیا جا سکتا ہے. اگر موقع ہوتا تو میں یہ بیان کرتا اور آپ علماء سے سنیے گا، خود پڑھیے گا، غور کیجیے گا اور ماں بہنوں کو یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت حکیم ہے. اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس نے ہر حقدار کو اپنی شریعت میں حق دیا ہے. اور اسلام نے عورتوں کو جو عزت، جو مقام، جو درجہ، جو حقوق دیے ہیں دنیا میں کسی اور مذہب نے نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں کہ پہلے عورتوں کو بیچا خریدا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کو سامان کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، ہاں ترکے کی طرح بانٹا جاتا تھا، اور کیا کیا ہوتا تھا. ستی ہوتی تھی عورتیں ہندوستان میں، اور سمجھتے ہیں کہ آج حقوق نسواں میں بہت کام ہے. جو تھوڑی سی خیر آئی ہے وہ اسلام کی وجہ سے آئی ہے. لیکن آج وہ دنیا جو اسلام کے نظام خواتین پر، حقوق خواتین، اسلامی عورت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے یہاں دیکھیے عورتوں کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. فلموں میں وہ ایک جو ہے سامان کے طور پر استعمال ہوتی ہے، ہاں ننگا کر کے ان کو ریمپ پر چلایا جاتا ہے، بولی لگائی جاتی ہے، جب تک اس کے حسن میں، جمال میں کشش ہے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے. سال 2 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو ہٹاؤ، دوسرے کو لاؤ. میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ جو کہتے ہیں. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس قسم کی باتیں صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں. یورپ اور امریکہ کی وہ عورتیں جو حقوق انسانی کے لیے محنت سرگرم رہ چکی ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی، اسلام قبول کیا، کہا کہ ہم نے پہلے یہ سب کچھ کیا آزادی کے نام پر عورتوں کی، لیکن ہمیں اور زیادہ جو ہے ظلم ملے، استحصال ملا، ہم نے عورتوں کو اور دلدل میں ڈال دیا. حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کو عزت کی چادر صرف اسلام اڑاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ کی عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، اور ہماری عورتوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ پردے میں سے نکل کے غیر مسلم سے شادی کیجئے تو وہاں گلیمر ملے گا، چمک دمک ملے گی، ہاں اور آپ کا سیلیبریشن ہوگا، یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور ہماری عورتیں جو ہے اس جھانسے میں آ رہی ہیں. اگر آنکھ کھولیں گی تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی حکیم شریعت نے آپ کو جو عزت، جو حقوق دیے ہیں، دنیا کی کسی دین اور شریعت میں نہیں. پردہ آپ کی عزت کا محافظ ہے، آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے، آپ کی عزت اور غیرت کو بچاتا ہے. اور بے غیرت عورتوں کی وہ لوگ بھی عزت نہیں کرتے جو لوگ بے غیرتی کی دعوت دیتے ہیں. لہذا اسلام اور شریعت کی ان تعلیمات کی آپ اور ہم کو چاہیے کہ ہم قدر و قیمت کو جانیں، اور بگاڑ کے وہ اسباب جو ہمارے اندر سے ہیں، باہر کے لوگوں نے ہمارے درمیان بھی یہ آخری 2 جملہ لانچ کیا ہے لوگوں کو. کچھ ایسے ہیں جو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، لیکن تصوف پیش کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ لانچ کیے گئے ہیں، ان کی مدد باہر سے کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو ان چیزوں میں الجھایا جائے. کیونکہ مسلمان نوجوان اگر اسلام کا صحیح سبق پڑھ لے، توحید کو پڑھ کر دنیا پر چڑھ دوڑے، تو دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ حقیقت ہے. تاریخ میں بار بار دہرایا گیا کہ جب مسلمان صحیح ہو جاتے ہیں تو ان کو فاتح اور غالب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پاتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اندر پھر سے وہ اوصاف اور خوبیاں پیدا ہو جائے جو ہمارے اسلاف نے دین اسلام، خالص دین اسلام کی تعلیمات کو اختیار کر کے پائی تھی، اور پھر ان کو پوری دنیا میں عزت اور عظمت حاصل ہوئی تھی. اور اللہ رب العالمین کی قربت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کبھی مصیبت آتی، پریشانی آتی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے محروم نہیں رہتے، بلکہ کامیابی اور اللہ کی مدد کے حقدار قرار پاتے. اللہ رب العالمین ہمیں سچا خالص مسلمان بنائے، دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.